یہ جو شام غریبہ ہے محرم الحرام میں، شام غریبہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ باتیں جو سنائی ہم تک پہنچی ہیں ویسے ہی ہیں؟ یعنی یہ اخلاقیات کے بالکل برعکس ہیں کہ چراغ کا بجھا دینا اور خواتین کا وہاں پہ ہونا اور مرد اور خواتین کا اختلاط ہونا اور اس کے نتیجے میں تمام چیزیں، مجھے تو یہ بات بہت معیوب لگتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں اس رات؟ شام غریبہ اگر آپ اس کے معنی پر ہی غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غریبوں کی شام، چراغوں کا گل کرنا در حقیقت استعارہ ہے یا امثال ہے یا نشانی ہے یا تشبیہ ہے اس تاریخ ترین رات کی کہ جس کی تاریکیوں کے سبب ہدایت اور انقلاب اور دین اسلام کے شمس و قمر طلوع ہوتے ہیں. در حقیقت یہ وہ شب ہے جس میں جناب زینب کبریٰ کے گھر کے تمام تر چراغ تو گل ہو گئے لیکن دین اسلام کی بود و باش ہوتی رہی. اس روز چیختی ہوئی بچوں کی آوازوں میں، چلاتی اور چنگھاڑتی ہوئی خواتین کی آوازوں میں سسکتے ہوئے اسلام کو زندگی دی گئی. اور یہ وہ شام ہے کہ جب تمام تر انصار اصحاب حسینی سید الشہداء بارگاہ عزی میں تشریف لے جا چکے ہیں. اب کوئی بھی نہیں ہے، تنہا تنہا جناب حضرت زینب ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر اور نیزے کو لے کر کھڑی ہے. آپ کا سوال درست ہے کہ کوئی بھی کام اگر عیب دار لگ رہا ہے یا کوئی اچھا کام بھی ہے اسے غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ معیوب ہو گیا، لیکن یہ شاعر حسینیہ ہے. اور در حقیقت یہ چراغ گل کرنا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اگر کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، میں نے دیکھا بچے 2-2 گھنٹے تک کھانا نہیں کھاتے، اور نہ صرف یہ عام انسان کی سائیکی ہے، فطرت ہے. وہ کہتا ہے میرے والدین آج پہلی رات ہے قبر میں تنہا ہوں گے، میں اپنے گھر کے چراغ کیسے روشن کروں. نہ صرف یہ بلکہ ہمیں تاریخ میں سنت نبوی سے یہ بات ملتی ہے کہ جناب امیر حمزہ کی شہادت کے روز جب رات آئی نا پہلی تو جناب رسول مبین نے چراغ گل کر دیا. اور صرف یہ نہیں، ہمارے لیے تو سنت نبوی سب سے اہم منبع و ماخذ ہے نا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ابن عساکر نے تاریخ میں درج کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے نا تو مدینے والوں نے کتنے دن تک اپنے گھروں میں چراغ روشن نہیں کیے. جی وہ یہ کہتے تھے کہ اب ان چراغوں کا کیا فائدہ جب چراغ ہدایت بجھ گیا، اب اس چراغ کا کیا فائدہ، ہماری آنکھیں دیکھیں تو کس کو دیکھیں کہ یہ آنکھیں کسی دیدار کی کسی کو دیکھنے کے لائق نہیں. تو یہاں سے تو معلوم ہوا کہ کوئی بدعت نہیں. لیکن مان لیجیے اگر ہم ان تمام تر شرائط کو جو بھی میں نے آپ کے سامنے ابن عساکر کے اور مصنفین کے دیگر اور سیرت نگاروں کے پیش کیا، اگر آپ اس کو رد بھی کر دیتے ہیں تب بھی یہ کرنے کی وجہ ہے، آج آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں، در حقیقت یہی آپ کو لانا چاہتے تھے کہ آج کچھ اگر ویسے روز جیسے 9 دن تک چراغ ہوتے ہیں، 9 دن تک ہم زیارات اٹھاتے ہیں، جلوس برآمد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، میرے خیال میں 8-9 دن تک کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جب شام غریبہ آتی ہے نا ہر شخص پوچھتا ہے ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ جو آج آپ نے سوال کیا نا کیا ہوا ہے، در حقیقت یہ محرک ہے، یہ وجہ ہے، یہ علل ہے، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے چراغوں کو گل کیا جاتا ہے. کوئی تو پوچھے گا اتنا دیر کیوں ہے، آج کیا ہو گیا، کیا سبب ہے، پھر آج ہم بتائیں گے. آج ثانیہ زارا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر عباس بن گئے.